یہ ان کی اپنی زبانی ہے. یہ وہ اس قسم کی جو ہے آٹوبایوگرافی نہیں ہے جس میں میں بتاؤں کہ وہ یہ میں نے تمام جو ان کے انٹرویوز تھے مختلف مراحل میں ان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ جو میں نے شروع کی تھی وہ 1986 میں جب ان کی واپسی ہوئی تھی اور جب ان کی جدوجہد شروع ہوتی ہے اور یہ جا کے 2002 تک کی تو اس میں انٹرویوز ہیں جو کہ بہت طویل ہیں جس میں بینظیر صاحبہ کی پوری سیاسی سوچ اور ان کے جو ہے جو خیالات اور ان کی جدوجہد کی داستان ہے. میں صرف ایک بات کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب سے کہ تاریخ کا ایک قرض آپ پہ ہے اور وہ قرض یہ ہے کہ آپ اس لیگیسی کو ایک بریو اور کریجیس لیگیسی کو آگے بڑھائیں, آپ فولڈ کریں اور وہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ آپ اس جمہوریت کے لیے آگے بڑھیں اور لوگوں کو وہ دیں جن کے لوگوں نے جو آج 30-40 سال تک سے جو ہے اس ملک کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. شیخ ایاز کے نشاط سے میں جناب بلاول بھٹو زرداری کو دعوت خطاب دوں گی. کہ مانو تاریخ اتھین تھا, کہ مانو تاریخ اتھین تھا, گھائل دھرتی جے سینے میں اہڑی گہری چیخ اتھین تھا, جا دنیا کے بدلائے تھی, جا دنیا کے بدلائے تھی. جناب بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے اس بات پہ بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف میں شیخ ایاز میلو میں موجود ہوں مگر یہ آپ کا 9th میلہ ہے اور یہ ایک بہت ہی میرا خیال میں ایک بڑا کامیابی ہے کہ آپ نے اس سفر کو ہوتے ہوتے 9th ایئر پہ پہنچ چکے ہیں. تو میں آپ سب کو آرگنائزرز کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا. پاکستان نہیں چل سکتا اگر ہم اپنے شاعر کو, اپنے آرٹسٹ کو, اپنا کلچر کو اون نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایک جدید ماڈرن ملک بنانا ہے اور اگر ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہیں, خطرے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنا تاریخ کو, اپنا ثقافت کو اون کرنا پڑے گا. پاکستان کی ایک یہ بدقسمتی ہے, میرے خیال میں ظلم تو بہت ہوا ہے اس ملک میں مگر جو سب سے بڑا زیادتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کیے ہیں, مگر ہمارا جو سب سے بڑا زیادتی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو, اپنا تاریخ کو, اپنا زبان کو دبایا ہے. جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے, اگر شاعر نہیں ہوتے, اگر رائٹرز نہیں ہوں گے, اگر آرٹسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ ایک انگریزی کا saying ہے and it's sort of become repeated too much and kind of bland, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار, بندوق, گولی تو تھام لیتے ہیں مگر وہ قلم, وہ کتاب,
اس طریقے سے نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئی سمت پہ لے کے جائیں جہاں ہم اپنا ہسٹری کو، اپنا ثقافت کو، اس کو اون کریں، اس کو شرمندہ نہ ہو. اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا؟ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا. آپ ایجپٹ کو دیکھیں، ان کے پاس ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مسلمان ملک ہے مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں، اپنا تاریخ کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں. کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو، اپنا ہی ماضی کو اگنور کرے. میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کی، کہ پاکستان کا بچہ منزلداروں سے واقف ہو. کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانے. جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا. مشکل مگر ناممکن نہیں. اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشور جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. we're about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں، جو اس خطے میں، اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کریں، ان سب کو وہ سٹیٹس دیں کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں، میرے سیاسی لوگ جو سامنے یہ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانیں بولے جاتے ہیں، کہ اگر ہم اپنا